حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی، اس آگ کو بجھانے کے لیے کسی نے اپنے چونچ کے اندر جو پانی کا ایک قطرہ لے کے اس کے اندر ڈالا تھا نا، تو کسی نے پوچھا تھا اتنی بڑی آگ، تیری ایک چونچ کے اندر جو پانی کا ایک قطرہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ چڑیا نے کہا تھا اس کا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ تم ذرا چشمے تصور سے غور تو کرو کہ ان بلکتے ہوئے بچوں نے کیا کوئی اور جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کی عظمت کے تحفظ کے لیے ان مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جو اسرائیل ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور ہمارے مسلمان آج ان کے ساتھ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کے ساتھ حمایت کرنے والے جو ملک ہیں، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے۔ آج افطاری کے وقت ہمارے پاس کتنی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے، اگر پینے کی چیز ہے تو ہر قسم کی پینے کی چیز غریب تک پہنچ جاتی ہے، اگر کھانے کی چیز ہے ہر قسم کی کھانے کی چیز غریب تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن کبھی غور تو کرو کہ ان نبیوں کی اولاد کو اگر کھانے کے لیے گھاس ملے، تم یہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہو، افطار پارٹیاں کر رہے ہو، کل قیامت کے دن اگر وہ جنت میں جاتے ہوئے اور تم ان سے امید رکھو گے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکنا، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے ظلم کو اپنی زبان کے ساتھ روکنا، اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم کو اپنے دل میں ظلم سمجھنا۔ ہم ظلم کو ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں 2 ملکوں کا کھیل ہے۔ یہ 2 ملکوں کا کھیل نہیں، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ صلاح الدین ایوبی، اس کے پاس جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ تھا، جب وہ گرفتار ہو کے آیا نا بیت المقدس فتح ہونے سے پہلے، اس نے کہا کہ یہ جس سپاہی نے مجھے گرفتار کیا ہے، اس سپاہی جیسے اور بھی ہے یا اکیلا ہی ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا مجھے تو نہیں پتا تمہیں کس نے گرفتار کیا، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر باقی بھی سپاہی اس جیسے ہیں تو پھر تمہیں بیت المقدس فتح کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے اسے عورت کا لالچ دیا، میں نے اسے پیسے کا لالچ دیا، میں نے اسے عہدے کا لالچ دیا، میں نے اسے منصب کا لالچ دیا، لیکن سب کو ٹکرا کے کہتا ہے تو مسلمانوں کا دشمن ہے، تجھے ہمارے جرنیل کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اور اس وقت اس جرمن جاسوس نے کہا تھا آج تیری وجہ سے اسلام کو ترقی مل رہی ہے، لیکن تو قیامت تک زندہ تو نہیں رہے گا، آج تو مر جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے منصب پہ ایسے لوگ بیٹھ جائیں گے جو دنیا کو پسند کرتے ہیں اور جن کی نظر میں تیرا یہ منصب اور تیری یہ خودداری اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے تیری نسل کے اندر ایسا بیج بویا ہے کہ تو چلا جائے گا، لیکن تیرے بعد یہ نسل ہماری غلام ہو جائے گی۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، تاریخ کے سینے پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ صلاح الدین ایوبی کی اور کسی دوسرے بادشاہ کی جنگ نہیں ہے، یہ مسلمان کی اور کافر کی جنگ ہے، یہ کعبہ کی اور کلیسا کی جنگ ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ ہمیں مسلمانی سے پیچھے ہٹا کر ہمیں ان فرقہ بندیوں کے اندر ڈال دیا گیا تاکہ آپس میں لڑتے رہیں اور ان سے ان کا بیت المقدس بھی چھین لیا جائے۔ یقین کرو آج اگر بیت المقدس کو چھین لیا گیا تو کل باری کعبۃ اللہ کی ہے، مدینہ شریف کی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ علامہ اقبال کہتا ہے اپنے اندر صحابہ جیسا جگرا پیدا کر، آج بھی تیرے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دے گا، آج بھی اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسمان سے مدد اتارے گا۔ لیکن آج ہماری جو صورتحال ہے نا، اگر ابابیل آئیں بھی تو کنکر کافروں پر گرانے کی بجائے ہمارے اوپر گرائیں گی۔ کیوں؟ ان کی ایک ایک چیز کو استعمال ہم کرتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز کو جو پریارٹی دیتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ مسلمان آپس میں اس طرح ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح اس کو تکلیف پہنچتی ہے جسم کے دوسرے حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ لہذا فلسطین کا مسئلہ کوئی 2 ملکوں کی جنگ نہیں بلکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، اگر ان کی حمایت کرنے والے ممالک کی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے کی بات ہے وہ بھی کریں، اور اگر آپ کوئی فنڈ بھیج سکتے ہیں جس تنظیم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس تنظیم کو پتہ کریں کہ اگر وہ وہاں پہ فنڈ بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ فنڈ بھیجیں تاکہ وہ لوگ جو گھاس کھا کے گزارا کر رہے ہیں، جو درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، اگر ہم نے کچھ نہ بھی کھایا تو ہماری زندگی گزر جائے گی، لیکن وہ جو بیت المقدس کے تحفظ کے لیے وہ جو نبیوں کی سرزمین ہے، وہ جو ابدالوں کی سرزمین ہے، وہاں پہ تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بچے نے کہا تھا تم دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتے ہو، ہم ہر نماز کے ساتھ ایک جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔